بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. مومن نے کہا سماعت فرمائیں کہ یہ گاڑی جس کا نمبر 8BN599 غلط پارک کر دی گئی ہے، برائے مہربانی اسے ہٹا دیں. ABN599. اور ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. کل کے درس کے اندر یہ مطلب بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ دنیاوی نگاہ رکھنے والے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور عرفانی نگاہ رکھنے والے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ باطن کی طرف نگاہ کرتے ہیں. دنیاوی نگاہ رکھنے والے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اچھا ہونے کا حکم لگاتا ہے، اور عرفاء جو اہل حق ہے وہ باطن کو دیکھ کر ظاہر کی اچھائی یا برائی کا حکم دیتے ہیں. تاریخ کے اندر اس کے واقعات بہت سارے ملیں گے، اثرات بھی ملیں گے. میں چند کی طرف اشارہ کروں. انسان تو انسان کہا جاتا ہے، علماء سے ہم نے کثرت سے سنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی دفعہ زمین پر تشریف لائے اور کوئی انسان تو موجود نہیں تھا، اور جب جانوروں کے درمیان یہ خبر پہنچی کہ اللہ کا نمائندہ زمین پر آیا ہے، تو ہرن وہ جانور تھا جو صرف اور صرف اللہ کے نمائندے کی محبت میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تھا. اس کے دل کے اندر کوئی غرض نہیں تھا، باطن ان کا صاف تھا، صرف اس لیے گیا تھا کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کے نبی ہے. اس کی زیارت کے لیے گیا تھا تو اللہ نے اس کے پورے جسم کو خوشبودار بنایا، اور نہ فقط اس جانور کے جسم کو خوشبودار بنایا بلکہ قیامت تک آنے والی اس کی نسل کے اندر مشک نامی خوشبو کو یادگار کے طور پر رکھ دیا باطن کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ شہد کی مکھی وہ پرندہ تھا کہ جس نے کوشش کی تھی کہ آتش نمرود کو خاموش کرنے کی، دور جا کر منہ میں پانی لا کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل سے محبت، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس کے منہ کے اندر شہد بنانے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر موجود وہ درخت جو اللہ کے رسول کی جدائی کے اندر وہ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا. جب اللہ کے رسول کو کوئی ممبر بنا دیا گیا تو وہ ممبر پر جا کے خطبہ دینے لگے، تو جس درخت سے وہ ٹیک لگا کے اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی کی محبت میں رونے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے محبت اتنا پسند آیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے باغات کے اندر رہنے والے درختوں میں سے ایک درخت قرار دے دیا۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ملیں گے کہ انسان تو انسان باقی چیزوں کے جو ملکوتی حیثیت ہے اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے درخت کو جنت کا درخت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام جانور کے منہ کے اندر شہد بنانے کی صلاحیت رکھ دی۔ اس کے باطن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی اس کی نسل کے اندر مشک نامی خوشبو رکھ دی۔ بے شمار واقعات ہے۔ حجر اسود کو بھی جب انسان بوسہ دیتا ہے تو اس کے ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر یا کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حجر اسود کے اندر موجود اس ملکوت کی وجہ سے ہے، اس باطن کی وجہ سے ہے۔ تو باطن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ باطن کا زور دینا اس لیے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ظاہری نگاہ کے ساتھ صرف دنیاوی نگاہ لے کر زمانے کا امام کا انتظار اگر کریں گے تو زمانے کا امام تشریف لائیں گے تو امام کو ہضم کرنا، ان کے حکام کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کہ اگر وہ صرف دنیاوی نگاہ لے کے انتظار کریں گے، اگر وہ ظاہری دنیا کی نگاہ لے کر وہ بیٹھیں گے، امام کو سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ امام علیہ السلام کی تلوار سے اتنے لوگ قتل ہو رہا ہے، اتنے لوگ قتل عام ہو رہا ہے، تو وہ چونکہ ظاہری نگاہ رکھنے والا ہے، وہ وہیں سے امام سے جدا ہوگا۔ یہ امام تو نہیں ہو سکتا ہے، امام کے ہاتھ سے اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، امام کے ہاتھ سے اتنے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جا رہی ہے، وہیں پہ شک اور شبہہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن وہ حقیقی نگاہ رکھنے والا دیکھے گا امام علیہ السلام نے آتے ہی کسی کی گردن نہیں اڑا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سے زیادہ قرآن کریم کے مقامات پر امام زمان کے بارے میں اشارہ دیا ہے، اس کے بارے میں انتظار کرنے کا اس کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کتنے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، پھر اللہ کے ولی نے امام زمان کے اوپر کتنا خطبہ ارشاد فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہر امام نے زمانے کے امام کی آمد کی ایک ایک علامت بتا کے گیا ہے تاکہ اس کو سمجھنا انسان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اتنی تیاری کے باوجود کہ تمام ائمہ علیہم السلام ان کے انتظار کرنے کا حکم دے کر گئے ہیں، انتظار کرنے کا جو ثواب اور اجر وہ بیان کر کے دنیا سے گئے ہیں، ایک ایک علامتیں بتا دی گئی ہے، وہ علامتوں کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علامت کے ذریعے امام کو جاننے کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا تاکہ تم پہچانیں، تاکہ تم آگاہ رہیں، صرف دنیاوی نگاہ نہ رکھیں، باطنی نگاہ رکھیں۔ اس کے بعد پھر آخری مرحلہ تلوار تو اس وقت چلے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں، زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عیسائیوں سے وہ کہیں گے کہ دیکھو کہ میں خود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی بیعت کرو۔ لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی عیسائی اگر ایمان نہیں لاتے، حضرت عیسیٰ کے کہنے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لاتے، اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے سامنے اتنی علامتیں، اگر ایک علامت کو سمجھنے میں وہ غلطی کرے گا، 2 علامتوں کو سمجھنے میں غلطی کرے گا، اتنی علامتوں کو ٹھکرا کر صرف سامنے گردنیں کٹتے ہوئے نظر آ جائے، تو اگر ظاہری نگاہ رکھنے والا ہو، باطن کی اگر حقیقت اسے پتہ نہ ہو تو وہیں سے وہ گمراہ ہو جائے گا، وہیں سے وہ امام سے الگ ہو جائے گا۔ بلکہ یوں کروں، بہت آسان مثال یہ ہے کہ جب آتے ہی حکم دیں گے خانہ کعبہ کو منہدم کرو، یہ خانہ کعبہ وہ نہیں ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہاں تو 4 کونے ہیں، حضرت ابراہیم نے جو بنایا تھا اس کے تو صرف 3 کونے اس کے اندر موجود تھے۔ 5-6 فرق سے زیادہ بتاتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ موجود ہے اور وہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو خانہ کعبہ کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھے گا تو جو ظاہری نگاہ رکھنے والا ہے وہ وہیں جا کے گمراہ ہو جائے گا، وہ امام کے ساتھ چل نہیں سکے گا۔ لہٰذا جو الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے پر ایمان رکھنے والے ہیں یا ان کا انتظار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ بھی ظاہر نہیں باطن کے اوپر نگاہ رہیں، ظاہری چیز پر نہیں حقیقت پر اس کی نگاہ ہو۔ ظاہر و باطن کا فرق، اس کے لیے فرق واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ، اس کے بعد میں موضوع کو آگے لے جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو ظاہر اور باطن کا پتہ نہیں چلے گا، یا قرآن کی اصطلاح کے اندر ملک اور ملکوت کا فرق اگر اس کے واضح نہ ہو تو وہ قیامت کو سمجھنے سے بھی قاصر رہے گا۔ قیامت کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو ظاہر اور باطن کو جانتا ہو، جو حقیقت اور مجاز کے درمیان میں فرق محسوس کر سکتا ہو، جو سایہ اور حقیقت کے درمیان میں جو فرق ہے اسے
پتہ چلے. اگر وہ سایہ کو حقیقت سمجھنے لگے، مجاز کو حقیقت سمجھنے لگے، خواب کو اگر جو بیداری سمجھنے لگے، ظاہر ہے کہ وہ قیامت کا ادراک بھی اس کے لیے ناممکن ہے. بس خلاصہ کلام یہ ہے عزیزان محترم، جو احادیث ہے ائمہ معصومین علیہم السلام سے، ان تمام کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے. اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے، دنیا کی نعمتیں یہ سایہ ہے، یہ نمونہ ہے قیامت کی نعمت کے مقابلے میں. یہ صرف قیامت کی نعمتوں کی طرف ترغیب کرنے کے لیے ہے. دنیا کی حیات نہیں ہے، یہ اس حیات ابدی کی طرف ایک اشارہ ہے. یہ کون سی حیات ہے جہاں زبان بولتی ہے؟ حیات تو وہ ہے جہاں ہاتھ بھی بولتے ہیں. حیات تو وہ ہے جہاں انسان کے پاؤں بھی بولنا شروع کرے. حیات تو وہ ہے جہاں جگہ بھی گواہی دے دے. حیات تو وہ ہے جہاں زمانہ بھی بولنا شروع کرے. حیات تو یہ ہے کہ پورا وجود بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو. حیات تو وہ ہے جہاں پورا وجود دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو دنیا کی حیات مجازی ہے، ظاہر ہے، اور حیات آخرت حیات حقیقی ہے اور باطن ہے. دنیا کی نعمتیں ظاہری ہے، مجاز ہے، خواب ہے. حقیقی نعمت وہی ہے جو انسان کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں قیامت کی نعمت کی طرف تشویق کرنے کے لیے ہے. بس میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں. میں نے 3 قول آپ کے سامنے نقل کیا تھا، اب تھوڑا اس میں سے آگے بڑھ جاتا ہوں. پہلا قول، دنیا کی نگاہ رکھنے والا ظاہر کو دیکھتا ہے اور باطن کی طرف جاتا ہے. الہی نگاہ رکھنے والا پہلے باطن کو دیکھتا ہے پھر ظاہر کی طرف آتے ہیں کہ وہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ باطن کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا خراب ہے. دوسرا جملہ جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا اور تیسرا جملہ دونوں کو ساتھ ملا کے بتاتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو. وہ یہ ہے کہ دنیاوی نگاہ رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنتا ہے، اور اللہ کی نگاہ رکھنے والا عارف کہتا ہے انسان مٹی سے ضرور بنتا ہے لیکن انسان مٹی کے لیے نہیں بنتا ہے، مٹی کو انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. ہدف الگ ہے کہ انسان مٹی سے بننے کے باوجود مٹی کی خاطر نہیں بنتا ہے، مٹی کی خدمت کے لیے نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اور تیسرا جملہ بھی اسی کے ساتھ ملا دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے کہ اگر دنیاوی نگاہ رکھنے والے کے سامنے اگر یہ سوال اٹھا دے، بتاؤ انسان بہت بڑا ہے یا کائنات بہت بڑی ہے، وہ ہمارے سوال کے اوپر ہنسنا شروع کرے گا. اتنی کائنات کی وسعت کو تم انسان کے ساتھ نسبت دیتے ہو، کائنات بہت بڑی ہے، انسان بہت چھوٹا ہے. وہ انسان کے جسم کو دیکھ کر انسان کو چھوٹا کہے گا چونکہ دنیاوی نگاہ ہے، ظاہری نگاہ ہے. وہ یہ کہے گا کہ انسان بہت چھوٹا ہے، کائنات بہت بڑی ہے، وہ یہ کہے گا. لیکن اگر کسی عارف سے پوچھے وہ کہے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر جسمانی لحاظ سے اگرچہ کائنات بہت بڑی ہے، انسان بہت چھوٹا ہے، لیکن تم اگر مقصد کے لحاظ سے دیکھے تو انسان بہت بڑا ہے، مقصد کے لحاظ سے کائنات بہت چھوٹی ہے. بولا نا بات صلوات پڑھے محمد. انسان اور کائنات کے درمیان میں وہی نسبت ہے جیسا ایک درخت اور میوے کے درمیان میں ایک نسبت ہے. کہ اگر ایک آدمی سے پوچھے بتاؤ میوہ بہت بڑا ہے یا درخت بہت بڑا ہے، بہت ظاہری لحاظ سے تو درخت بہت بڑا ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے کہاں اگر مقصد کے لحاظ سے دیکھیں گے تو درخت سے زیادہ میوے کی زیادہ اہمیت ہے. وہ درخت کو اس لیے لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر میوہ آ جائے، درخت کو اس لیے لگا دیا گیا ہے تاکہ اس سے انسان پھل حاصل کرے. تو جسمانی لحاظ سے بڑا ہونا، جسامت کا بڑا ہو جانا یہ بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہدف کس کا بہت بڑا ہے. ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اس قصے کی طرف دوبارہ اشارہ کرتا ہوں کہ جو بارہا آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں کہ جناب ابوذر نے مہمان کے سامنے روٹی کے ساتھ صرف نمک رکھ دیا، اس نے دودھ کا مطالبہ کیا، کہا کاش اس کے ساتھ دودھ بھی ہوتا. تو جناب ابوذر نے کہا اے شخص ابھی تو تمہارے سامنے روٹی کے ساتھ نمک بھی موجود ہے، کیا تم نے اس روٹی کو اپنے نمک کو ایک طرف کر دیا؟ کہا اس روٹی کو کھانے سے پہلے تو نے زمین کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر زمین اپنی توانائی کو خرچ نہ کرتی یہ دانہ گندم کبھی تمہیں کھانے کو نہیں ملتا. زمین نے اپنی توانائی اور اپنی طاقت کو خرچ کیا ہے، زمین نے خدمت کی ہے، زمین نے اپنی توانائی کو اس کے اوپر خرچ کیا ہے، تب جا کے دانہ گندم وجود میں آتا ہے، اس کے بعد تمہیں روٹی کھانے کو ملتی ہے. کیا اس نعمت کو کھانے سے پہلے، اس ایک روٹی کو کھانے سے پہلے، دوسری نعمت کو آپ مطالبہ کرنے سے پہلے زمین کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس نے اپنی توانائی کو خرچ کیا ہے؟ پھر کہا کہ اگر آپ نے زمین کا شکریہ ادا کیا ہے تو کیا تو نے پانی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر پانی اس پودے کے اوپر اپنے آپ کو قربان نہ کرتا،
اپنے اوپر فدا نہ کرتا، پانی اپنے وجود کو اس کے اوپر قربان نہ کرتا، صرف زمین کی طاقت سے گندم جو ہے وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو زمین نے خدمت کی ہے، پانی نے خدمت کی ہے۔ کہا اگر تو نے پانی کا شکریہ ادا کیا ہے تو کیا تو نے ہوا کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر ہوا آ کے اس کو آکسیجن نہ دیتی، اگر اس پودے کو آکسیجن نہ ملتا، ہوا آ کے اس کی خدمت نہ کرتی، کبھی یہ دانے گندم، یہ درخت، یہ پودا وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہوا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر تو نے ہوا کا شکریہ ادا کیا ہے تو تو نے سورج کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اگر سورج اپنی شعاعیں یہاں نہ بھیجتا، سورج کی روشنی اگر یہاں نہ ملتی تو یہ پودا کبھی وجود میں آنے والا نہیں تھا۔ وہاں کا ایک بڑا لیکچر دے دیا کہ جس کا خلاصہ یہ بنا، یہ پورا فلک حرکت میں آتا ہے، اس کے بعد ایک دانے گندم وجود میں آتا ہے تاکہ انسان اس سے کھائیں اور طاقت حاصل کرے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ پورے کائنات انسان کے لیے بنی ہے کہ ایک دانہ گندم جو انسان کھاتا ہے یا ایک نعمت جو انسان حاصل کرتا ہے اور کھاتا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ اس کائنات پورا حرکت میں آنے کے بعد، یہ پورا فلک حرکت میں آنے کے بعد اس کی حرکت کا نتیجہ ایک دانہ گندم ہوتا ہے، اس کی حرکت کا نتیجہ ایک پودا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اگر انسان اگرچہ مٹی سے بنتا ہے لیکن انسان مٹی کی خاطر نہیں بنا ہے، بلکہ مٹی کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی انسان کی خدمت کے لیے، سورج کو بھی انسان کی خدمت کے لیے، اسی طریقے سے پانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خدمت کے لیے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کے سب انسان کی خدمت پر اسے معمور کر کے رکھا ہے۔ یہ سب کے سب خادم ہے انسان کے لیے، یہ سب کے سب خدمت گزار ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا جب بھی کسی نعمت کو کھا لے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دانہ گندم وجود میں آتا ہے تو پورا فلک حرکت میں آنے کے بعد دانہ گندم وجود میں آتا ہے۔ یہاں روک کر فلسفہ روزہ اور ایک کی طرف اشارہ کروں کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیوں واجب کیا؟ فرمایا روزے کو اس لیے واجب کیا 11 مہینہ خدا کی نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو، لیکن خدا کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، نعمتیں کتنا تم نے استعمال کیا ہے اس کی تعداد کو بھی تم نہیں جانتے ہو۔ صبح سے لے کر کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، کفران نعمت کے اندر گزارتے ہو، کھا لیا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اور اگر پیاس لگتی ہے تمہیں خیال بھی نہیں ہے، تم گفتگو کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے پانی کو پیتے ہو، اس نعمت کو 11 مہینہ استعمال کرتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، کتنا گلاس پانی پیا تمہیں تعداد بھی نہیں پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد تم دیکھے کہ جو نعمت 11 مہینہ بغیر شکر کے ادا کیا ہے، اگر وہ نعمت نہ ملتی تو کیا ہوتا۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے وہ نعمت نہ کھایا اور ہونے کے باوجود تو یہ حال ہوا، تو اگر یہ 11 مہینے اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کیا ہوتا۔ 14-15 گھنٹے پانی نہ ملنے سے اتنا بدحال ہوا، بے حال ہوا، اگر یہ 11 مہینہ پانی نہ ملتا تو کہاں زندہ رہ سکتا۔ خدا کی نعمتوں کا شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تم پر واجب کیا ہے کہ چند گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد وہ کھانا جو انسان کو پسند ہے وہ تو ہے ہی لذیذ ہے کہ اگر اس کو وہ کھانا نہ ملے جو اس کو پسند ہے، اس کے سامنے روزہ رکھنے کے بعد وہ کھانا رکھ دیا جائے جو سال 11 مہینے کے اندر اس نے کبھی نہیں کھایا تھا، جو اس کو پسند بھی نہیں تھا، تب جا کے اسے اندازہ ہوگا جو کھانا مجھے ناپسند ہے اس کے اندر بھی اللہ نے کتنی بڑی لذت رکھی ہے، اس کے اندر بھی کیسا ذائقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مٹی سے ضرور بناتا ہے لیکن مٹی کی خاطر نہیں بناتا ہے۔ ظاہری لحاظ سے کائنات بہت بڑی ہے، ہدف کے لحاظ سے کائنات بڑی نہیں ہے، انسان بہت بڑا ہے۔ کائنات کو انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو کائنات کی خدمت کے لیے نہیں بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ بارہا اشارہ ہوا کہ جب اس زمانے کا امام ظہور فرمائیں گے، بلند آواز صلوات پڑھ لیجیے محمد یہ چند جانور جو انسان کو اذیت دیتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی مچھر کاٹتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر شیر ہے انسان کو کھاتا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے جب آخری امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، جب ہر جگہ عبادت ہی عبادت ہوگی، جب نافرمانیاں ختم ہو جائے گی، کوئی جانور نہ کوئی جانور کو نقصان پہنچا دے گا نہ کسی انسان کو نقصان پہنچا دے گا،
کوئی جانور کسی جانور کو نہیں مارے گا، کوئی جانور کسی جانور کا شکار نہیں کرے گا، کوئی جانور انسان کو اذیت نہیں دے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق امام نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ یہ شیر جنگل کے اندر بادشاہ بن کے رہنے سے زیادہ اللہ کے مقرب بندوں کا غلام بن کے دروازے پہ رہنے کو پسند کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر کوئی جانور انسان کو اذیت دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر وہ جانور جو ابھی سرکش نظر آتا ہے وہ بھی انسان کے سامنے تابع ہوگا، انسان کے سامنے خاشع ہوگا، انسان کے سامنے جھک رہا ہوگا۔ تو لہٰذا جسمانی لحاظ سے انسان بہت چھوٹا ہے، ہدف کے لحاظ سے انسان کائنات سے بھی بڑا ہے۔ وہی مثال دوبارہ دہراتا ہوں، درخت جسمانی لحاظ سے بڑا ہے، میوہ جسمانی لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن اگر کوئی شخص درخت کو خریدنا چاہے گا تو وہ درخت کی جسامت کو نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا اس درخت کے اوپر کیسا پھل آتا ہے، اس پھل کی کیا قیمت ہے، اسی کی طرف وہ نظر کرے گا، وہی مشاہدہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی درخت کو اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہے تو اس کے جسم کو دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ اس کے پھل کو دیکھ کر، اس کے اوپر موجود نعمتوں کو دیکھ کر۔ اسی طریقے سے اگر اسے پانی دیتا ہے یا اس کا دیکھ بھال کرتا ہے یا اسے خیال رکھتا ہے، سب کے سب مقصد وہ پھل ہے، وہ میوہ ہے جو درخت کے اوپر موجود ہے۔ لیکن جس دن وہ درخت میوہ دینا چھوڑ دیتا ہے اس دن اس درخت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے، اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو کائنات بھی اگرچہ وسعت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے انسان اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن ہدف کے لحاظ سے، مقصد کے لحاظ سے انسان بہت بڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کا جملہ آپ بارہا سنتے ہیں، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایک چھوٹا سا جسم کا مالک ہے؟ وفیک تنطوی عالم الاکبر، حالانکہ ہونا چاہیے تھا عالم کبیر، تمہارے اندر ایک بڑا عالم جو ہے پوشیدہ ہے، فرمایا نہیں وفیک تنطوی عالم الاکبر، تمہارے اندر سب سے بڑا عالم تمہارے اندر پوشیدہ ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا عالم موجود ہے۔ یہ کائنات بہت چھوٹی ہے، انسان بہت بڑا ہے۔ آج کل تو ہم یہی شعر سنتے تھے کہ میں علی کو مولا کائنات کیسے کہوں، علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی ہے۔ علی کو کائنات سے کیا نسبت ہے؟ ہدف کے لحاظ سے دیکھے تو انسان بھی بہت بڑا ہے اس کائنات کے مقابلے میں۔ اگر اس زاویہ سے دیکھے، اگر اس طریقے سے دیکھے تو پھر ان احادیث کا ترجمہ کرنے سے انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معصوم کیا فرمانا چاہتے تھے۔ مولا نے اس آدمی کو حصہ زیادہ رکھا جو مانگنے کے لیے آیا بھی نہیں تھا، کہا مولا وہ تو آیا بھی نہیں ہے، آپ نے اتنا زیادہ حصہ رکھا؟ کہا ہاں اس لیے رکھا کہ اگر میں کم حصہ دے دوں وہ مجبور ہو جائے گا، جب مجبور ہوگا تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا، جب وہ ہاتھ پھیلا دے گا تو اس کی آبروریزی ہو جائے گی، جب کسی ایک مومن کی آبروریزی ہو جائے تو میں پوری کائنات دے کے بھی اس کی قیمت کو پھر علی ادا نہیں کر سکے گا۔ ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کی عزت اس کائنات سے بھی زیادہ اسی وجہ سے ہے جو معصومین فرماتے ہیں۔ یا کل کا واقعہ جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے، کہا ہر جگہ تو نے اللہ کی خاطر بکرا ذبح کیا، ہاں بکرا ذبح کیا، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کثرت احسان کی وجہ سے، بار بار یہ احسان کرنے کی وجہ سے دسترخوان کے اوپر کچھ لوگ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے تھے، کہ جہاں ایک مومن اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے تمہارے عمل کی وجہ سے، اللہ کو وہ تمہارا عمل پسند نہیں ہے۔ انسان کے آبرو، اس کی عزت کی قیمت جو ہے اس پورے کائنات سے زیادہ ہے۔ تم نے تو چند بکرے ذبح کیے ہیں، کیا اس کے ذریعے کسی مومن کی آبرو اور اس کی عزت کی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم، انسان اس کائنات کا مقصد ہے، انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کمالات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کمالات حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ اکثر سنتے ہیں، جس طریقے سے دانے گندم کو کسی خوشے کے اندر، کسی پردے کے اندر چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ وہ گندم بن جائے، تاکہ اس کے اندر توانائی پیدا ہو جائے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتی کو صدف کے اندر رکھا ہے تاکہ اندر چمک پیدا ہو جائے، کمال پیدا ہو جائے، یہ سب کا سب مقدمہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کے بچے کو اللہ شکم مادر کے اندر رکھتا ہے تاکہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے، صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ دنیا ظاہر ہے اور مقدمہ ہے، اصل باطن قیامت ہے جو ہمیں اس کی طرف جانا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی جو ہے وہ اصل ہے، اور وہی جو ہے اس کی فرع جو ہے وہ دنیا جس کو ہم نام رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ جب یہ تین مقدمہ اگر آپ نے ذہن کے اندر رکھ دیا کہ انسان کو ظاہر نہیں دیکھنا چاہیے، باطن کی طرف انسان کی نگاہ ہونی چاہیے،
یہ نہیں دیکھنا چاہے کہ انسان مٹی سے بنا، بلکہ یہ دیکھنا چاہے کہ مٹی کس لیے بنی. اور اس کے بعد یہ دیکھنے کے بعد، اس تیسرے مقدمے کے بعد، کہ تیسرا مقدمہ یہی ہوا کہ کائنات جسمانی لحاظ سے بہت بڑی ہے لیکن ہدف کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے. ہدف کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے. اسی طریقے سے انسان جسمانی لحاظ سے بہت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن ہدف کے لحاظ سے انسان بہت بڑا ہے. کل کی مجلس کے اندر اشارہ ہوا 1,24,000 انبیاء انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے اتنے صحیفے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ائمہ معصومین انسان کی ہدایت کے لیے ہے. تمام انبیاء کا موضوع بھی انسان ہے، تمام کتابوں کا موضوع بھی انسان ہے، جس کو سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً عرض کر دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا مزاج تو یہ ہے کہ تم دنیا کے اوپر عاشق ہو جاتے ہو، دنیا کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو. دنیا تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، دنیا تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، دنیا کے اوپر تم عاشق ہو جاتے ہو. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں قیامت بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے. ہاں، علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونا اور چاندی کی ہوتی اور جنت فقط مٹی کی ہوتی تب بھی انسان عاقل جنت کو ترجیح دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے. اگر پوری دنیا سونا اور چاندی کی ہوتی اور جنت صرف مٹی کی ہوتی تب بھی اہل عقل رکھنے والا، عقل و شعور رکھنے والا، یا تو ہمارے موضوع کے مطابق باطن پر نگاہ رکھنے والا انسان اس سونے اور چاندی والی دنیا کو چھوڑ کر مٹی سے بنی ہوئی جنت کے پیچھے چلا جاتا، چونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے. دنیا خاک ہے، جنت سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی. یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے کہ جنت سونا اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ مٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ جو چیز انسان کے پاس نہیں رہتی، جس کی خاطر خود انسان زندہ نہیں رہتا، اس پر عاشق ہونا سب سے بڑا جہل ہے. یہ مولا کائنات کو جملہ ہے. دنیا اول تو انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے یہ مال کل کسی اور کے پاس موجود تھا جو چل کے ہمارے پاس آیا. وہ ہمارے پاس کہاں رہے گا؟ وہ کسی سے ہٹ کے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، وہ کسی کے ہاتھ سے ہو کر ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. وہ ہمارے پاس کہاں رہ سکتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو چیز جو آپ کے ہاتھ میں رہنے والی نہیں ہے، جیسا دوسرے کو چھوڑ کر تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے والی ہے. ایک یہ، اور دوسری طرف سے کہ اگر وہ زندہ بھی رہے، وہ چیز تمہارے پاس بھی رہے تو تم اس کی خاطر زندہ نہیں رہنے والا ہے. یعنی دنیا کی ساری دولتیں آپ کے گھر میں ہو لیکن ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے. تو فرمایا جو چیز خود بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتی، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ بھی جائے تو ہم نہیں رہتے، ہمیشہ اس کا عاشق ہونا یہ سب سے بڑا جہل ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہونے کی دلیل ہے. تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی عزیزان محترم. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ظاہر کی طرف نگاہ، ظاہر سے نگاہ کو نکال کے باطن کی طرف لے جانے کے لیے، اور اس باطن کو ظاہر کرنے کے لیے، باطن کو کی حقیقت کو انسان کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ نے اتنے سارے انبیاء کو بھیجا. پھر دوبارہ تکرار کروں، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیا، دنیاوی زندگی کو بہت چاہتے ہو، دنیا کی حیات کو بہت پسند کرتے ہو. حالانکہ دنیا کی زندگی سایہ ہے، دنیا کی زندگی مجاز ہے، دنیا کی زندگی ایک خواب کے مانند ہے، یہ صرف خواب ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن اس کے مقابلے میں قیامت اگر اس کی حیثیت کے لحاظ سے دے تو وہ خیر ہے، دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے. وہ ابقیٰ، دنیا کے مقابلے میں وہ پائیدار بھی ہے. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، قیامت جنت ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی جتنے صحیفے پہلے آئے ہیں اس کا خلاصہ بھی یہی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے اور جناب موسیٰ پر جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ تم دنیا کی حیات کا عاشق ہو. حالانکہ حیات تو وہی ہے جو انسان مرنے کے بعد حاصل کرتا ہے. وہ قیامت خیر بھی ہے، وہ ابقیٰ بھی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. یہی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، یہ تمام صحیفوں کا خلاصہ ہے، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ تم دنیا کے اوپر عاشق نہ ہو جاؤ بلکہ آخرت کے پیچھے چلے جاؤ. البتہ میں ایک چیز یہاں یہی بیان کروں تو تاکہ بیلنس باقی رہے.
مولانا نے سے سوال کیا زہد کیا ہے؟ زہد یعنی پرہیزگاری کیا ہے؟ زہد کسے کہا جاتا ہے؟ تو مولانا نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا، وہی جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں تو کافی ہوگا۔ ارشاد نے ارشاد فرمایا لیس الزہد اللہ تملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا کا کوئی مال بھی نہ ہو، دولت بھی نہ ہو، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گاڑی بھی نہ ہو، مکان بھی نہ ہو، سب کچھ بھی نہ ہو، نہیں، یہ زہد نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ پھر مولا زہد کیا ہے؟ تو زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کا مالک نہ ہو، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہارے مالک نہ بن جائے، اصلا تم غلام نہ بن جائے، یہ ہے زہد، کہ مال ہو لیکن مال کا غلام نہ بنے، یہ زہد ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں لیکن وہ نعمتیں مخدوم نہ بنے، خادم بن جائے، تو یہ امام نے فرمایا یہ زہد ہے۔ یہ چیزیں آپ کے پاس نہ ہونا البتہ یہ زہد نہیں ہے۔ زہد سے مراد یعنی بے رغبت ہونا، کہ اس کی طرف کوئی شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے، چلے جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر، انسان اس کو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ آ جائے تو سمجھے کہ مقصد حیات پورا ہو گیا، اگر ہاتھ سے نکل گیا تو رونے بیٹھ جائے کہ مقصد حیات میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ بس یہاں سے ہمارا اصلی جو موضوع ہے جو خود سازی ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہے خود شناسی، خود سازی کے لیے مقدمہ ہے خود شناسی، جاننا کہ میں کیا ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا حقیقت ہے، یہ جاننا۔ کہ وہ طولانی حدیث جو میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت رسول خدا کے درمیان کہ سوال کیا، مولا جواب دیتے گئے۔ خلاصہ بیان کروں، خدایا تیرا شکر ہے کہ میں لاشے تھا، خدایا تو نے مجھے شے بنایا، ایک معدوم کو وجود دیا۔ دوسرا، خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھے مٹی نہیں بنایا، جاندار بنایا، خدایا تیرا شکر ہے، وجود تو مٹی کو بھی حاصل ہے، تو نے مجھے جاندار بنایا۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ جانداروں میں سے جیسے چونٹی ہے، گدھا ہے، ایسا نہیں بنایا، بہترین جاندار انسان بنایا۔ پھر خدایا تیرا شکر ہے کہ جانداروں میں سے بہترین جاندار مجھے انسان بنایا۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ جانداروں میں سے، انسانوں میں سے ناقص انسان نہیں بنایا، تو نے مجھے کامل انسان بنایا، کامل مرد بنایا، کامل عورت بنایا۔ پھر فرمایا خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ظاہری جسمانی طاقت کے ساتھ عقل کی عظیم دولت بھی تو نے عطا کیا، کاٹی۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ عقل کے ساتھ ہدایت کی دولت بھی تو نے مجھے عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھے غلامی کے دور میں نہیں بنایا، آزادی کے دور میں بنایا۔ اگر میں فرعون کے دور میں خلق ہوتا، نمرود کے دور میں خلق ہوتا تو تیری عبادت کرنے کے بجائے بادشاہ کے سامنے جھک رہا ہوتا، تو نے مجھے آزاد زمانے میں خلق کیا۔ اس کے بعد نواں، میں نے تیزی کے ساتھ پڑھا، نواں یہ ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ اس کائنات کو میری خدمت کے لیے بنایا، مجھے ان کی خدمت کے لیے نہیں بنایا۔ سورج کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، حالانکہ جسمانی لحاظ سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بادلوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، ہوا کو انسان کی خدمت کے لیے، سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے۔ خدایا تیرا شکر ہے اتنی بڑی کائنات کو میری خدمت کے لیے بنایا، مجھے ان کی خدمت کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ یہ نواں اور 10واں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ کائنات سب فنا ہونے کے لیے بنایا، مجھے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا۔ اصل کائنات ختم ہونے کے لیے، کائنات سورج کتنا بڑا ہونے کے باوجود کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، چاند جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، قرآن نے کہا کہ سورج کو بھی خاموش کر دیا جائے گا، ستارے سب کے سب خاموش ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا کہ جس کے اوپر انسان عاشق ہے، یہ سب کا سب جسمانی لحاظ سے بڑا ہونے کے باوجود وہ سب کا سب فنا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے، انسان کو ہمیشہ بقا حاصل ہے۔ بقا کی دلیل کیا ہے؟ بقا کی دلیل انسان کے اندر موجود خواہش ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو پھر انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کھانا کائنات میں ہوگا۔ انسان کو اگر پیاس لگتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ضرور ہوگا۔ انسان کو اگر کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ تلاش کرتا ہے یقیناً کہیں علاج بھی ہوگا، اس لیے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس کو نہیں کہتے کہ لا علاج ہے، بلکہ اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ہے۔ علاج تو ہے لیکن ابھی انسان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ جب بیماری ہے تو علاج کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں علاج ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ کہ بھوک لگتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ کھانا ہے، پیاس لگتی ہے تو دلیل ہے کہ پانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بقا ہے، تبھی تو وہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ تو جانور تلاش نہیں کرتا ہے اپنی بقا کو، کوئی اور موجودات اپنی بقا تلاش نہیں کر رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جانور کوئی چیز تلاش بقا نہیں کر رہا ہے، یہ دلیل ہے ان کو بقا نہیں ہے۔ انسان بقا کو تلاش کر رہا ہے، باقی رہنے کو چاہتا ہے، بقا کی تلاش میں ہمیشہ باقی رہنے کی خواہش اس کے دل میں ہے۔ یہ خواہش ہونا ہی دلیل ہے
یہ خواہش ہونا ہی دلیل ہے کہ اس کو بقا ہے. اس لیے کہ جب خواب دیکھتا ہے تو جب گدھا خواب دیکھتا ہے اور جب گدھا سوچتا ہے تو کتنا سوچتا ہے؟ جہاں جہاں تک وہ چل کے جا سکتا ہے اسی کے بارے میں سوچتا ہے. گدھا کبھی امریکہ کے بارے میں نہیں سوچے گا چونکہ وہاں جا نہیں سکتا ہے. وہ کسی اور ملک کے بارے میں نہیں سوچے گا چونکہ وہ جا نہیں سکتا. جہاں اس کی قوت پرواز نہیں ہے اس کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے. لیکن اگر گدھے کے بجائے اگر کسی پرندے کو جو جسمانی لحاظ سے چھوٹا ہے وہ پرندہ سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر چند گلیوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. وہ صرف ایک شہر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. ایک پرندہ کئی ملکوں کے بارے میں سوچتا ہے. اس لیے کہ وہ سوچتا ہے چونکہ اس کی قوت پرواز بہت زیادہ ہے. حالانکہ پرندے کی صلاحیت کم ہے, جسمانی لحاظ سے وہ چھوٹا ہے, لیکن مقصد جسمانی لحاظ سے چھوٹا ہونا نہیں ہے, قوت پرواز زیادہ ہونے کے اندر ہے. کہ جب گدھا سوچتا ہے تو چند گلی اور شہر کے بارے میں سوچتا ہے, لیکن جب ایک پرندہ سوچتا ہے تو کئی ملکوں کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن جب پرندے سے ہٹ کر جب انسان سوچتا ہے تو زمین کے بارے میں نہیں سوچتا ہے, افلاک اور ملکوت کے بارے میں سوچتا ہے. وہ اپنے بقا کے بارے میں سوچتا ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے بارے میں سوچتا ہے. وہ ہر چیز کو جو فنا کی طرف, بیماری فنا کی طرف لے جاتی ہے وہ اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. جہالت انسان کو فنا کی طرف لے جاتی ہے, انسان اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. انسان ہمیشہ فنا کا دشمن ہے, بقا کو چاہتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہالت کے اندر انسان مر جاتا ہے, وہ جہالت کو دور کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بیماری سے انسان مر جاتا ہے, وہ بیماری کے خلاف جہاد کرتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے وہ اپنے راستے سے ہٹاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر بقا کی خواہش ہے. جب بقا کی خواہش ہے اس کا مطلب اس کو بقا ہے, تبھی تو وہ تلاش کر رہا ہے. بقا اگر نہ ہوتی تو وہ کبھی تلاش نہیں کرتا. تو قوت پرواز ہے, وہ ملکوت کے بارے میں سوچتا ہے, وہ زمین پر رہ کر بلندی کی طرف جانے کا سوچتا ہے. تو اس کا مطلب بلندی کی طرف جا سکتا ہے. یہ اگر وہ نہیں سوچتا تو کبھی چاند پہ نہیں پہنچتا, وہ ان ستاروں پہ نہیں پہنچتا, اور آگے کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ آگے کے بارے میں سوچنا, یہ بلندی کا سوچنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر قوت پرواز ہے, وہ ملکوت کی طرف سفر کر سکتا ہے. بس ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. یہیں سے موضوع کا جو اصل خود سازی ہے وہ موضوع یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود سازی کے لیے خود شناسی ضروری ہے کہ میں کیا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میرا کیا مقام ہے, میری کیا منزلت ہے اس دنیا کے اندر, کہ میں اس کائنات کا وہ پھول ہوں جس کے خاطر اللہ نے اس کائنات کے باغ کو لگایا ہے. میں کائنات کا وہ پھل ہوں جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو سجا دیا ہے. یہ تو عام انسان عاقل بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی حسین کائنات کو جانوروں کے لیے تو نہیں بنائی ہے حتماً. یہ تو کوئی انسان بھی نہیں کرتا ہے, اتنا بہترین باغ صرف جانوروں کے لیے بنا دیا جائے. تو وہ جو اللہ تبارک و تعالی جو عاقل اور عقلا سب کے خالق ہے, اس نے اتنی بڑی کائنات کو یقیناً جانوروں کے لیے نہیں بنائی ہے, انسان کے لیے بنائی ہے. تو جب انسان کے لیے بنائی ہے تو ہر فاعل کسی مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور سامنے رکھ کے وہ بناتا ہے. تو جب کائنات کا مقصد انسان ہے تو پھر انسان کا بھی کوئی مقصد ہوگا جس کی خاطر اللہ نے انسان کو بنایا ہے, جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اس کے لیے خادم بنایا ہے. انبیاء کا جہاد کس سے ہے؟ اسی سے ہے کہ جب انسان اپنے راستے کو بلا کر بلندی کی طرف جانے کے بجائے وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے. اسے ملکوت کا عاشق ہونا چاہیے, وہ مادے کا عاشق ہو جاتا ہے. ہاں وہی مثال جو بار بار دیتا رہتا ہوں, گدھا اپنی خدمت کے لیے رکھنا چاہیے, وہ گدھا کا خادم بن کے رہ جاتا ہے. کہ گدھا مر جاتا ہے تو خود روتا ہے, خود مر جائے تو گدھا نہیں روتا, الٹا ہو جاتا ہے, پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں ہم گدھے کا مالک ہے, جب جس دن گدھا مر گیا تو پتہ چلتا ہے کہ گدھا تو ہمارا آقا تھا, کیونکہ گدھا مر گیا تو میں رونے بیٹھ جاتا ہوں, جب میں مر جاتا ہوں تو گدھا نہیں روتا. اس کا مطلب گدھا ہمارا نہیں ہو, ہم گدھے کے ہو کے رہ جاتے ہیں, منزل فراموش کر دیتے. راستہ جو ہے وہ اپنے آپ سے بلا کے کسی اور سفر کے اوپر انسان نکل جاتا ہے. پہلے سمجھتا ہے کہ گاڑی میری خدمت کر رہی تھی, جب گاڑی ہاتھ سے چلی جائے رونے بیٹھ جاتا. پتہ چلا کہ اگر میں مر جاتا تو گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ابھی گاڑی چلی گئی میں رونے بیٹھ گئی. پتہ چلا گاڑی میرے لیے نہیں, میں گاڑی کا ہو کے رہ گیا, مشین میرا ہو کر نہیں ہے بلکہ میں مشین کا ہو کے رہ گیا. جب انسان اپنی جگہ کو اور اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے اور انسان بلندی سے پستی کی طرف سفر اختیار کرتا ہے, تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس انسان کو جس عظیم کائنات کا جو ہدف ہے, مقصد ہے, باغبان کو اگر ایک ایسا درخت جس کے اوپر میوہ نہیں آ رہا ہے, وہ درخت اگر سوکھ بھی جائے, وہ باغ لگانے والے باغبان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ درخت پہ تو ویسے بھی میوہ نہیں آ رہا تھا, اس کے اوپر ویسے بھی پھل نہیں آتا, سوکھ جائے تو سوکھنے دے, اس کو تو کاٹ دے, اس
اس کو تو اگر کاٹ دیا تو ہی بہتر ہے کہ جگہ بھی خالی ہو جائے گی. تو باغبان درخت سوکھ جائے تو پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک درخت سوکھ نہ جائے، میوہ نہ دے، تو وہ اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ درخت تو صحیح و سالم ہے، وہ کہے گا کہ درخت تو میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد اس کے اوپر موجود وہ پھل ہے، لہذا بارش کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے اگر وہ میوہ گر جائے یا میوہ ضائع ہو جائے تو باغبان پریشان ہو جاتا ہے. کہے جو ہمارا مقصد میوہ تھا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، پھل ہمارا مقصد تھا وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا. درخت اگرچہ سلامت ہے، اسی طریقے سے اگر کائنات ختم بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا افسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو کائنات کا جو مقصد ہے، جو انسان ہے، وہ گمراہ ہو رہا ہے، وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، وہ ذلت کی طرف جا رہا ہے. پھر تکرار کرتا ہوں، علامہ اقبال نے بھی اپنے تمام اشعار کی بنیاد خود شناسی پر، خود انسان خود ہی کے اوپر انہوں نے اشعار پڑھا ہے. اور فارسی کے ایک شعر کا تھوڑا حصہ مجھے بھی یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی دولت عقل دی تھی، اس کو تو وہ بادشاہوں کی غلامی اور لوگوں کے سامنے خدمت کرنے کے اندر وہ قوت عقل گوہر کو اس نے ضائع کر دیا. اس کے بعد انہوں نے عجیب مثال دی ہے کہ یہ انسان اپنی بے بسی کی وجہ سے، بے کسی کی وجہ سے خدا کی پرستش کرنے کے بجائے انسانوں کی پرستش کرتے ہیں. اب یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اب تو میں نے گدھے کی مثال دی کہ انسان گدھے کا ہو جاتا ہے، گدھا انسانوں کا ہونے کے بجائے انسان گدھے کا ہو جاتا ہے. علامہ اقبال تو یہ افسوس کرتا ہے کہ انسان کے سامنے کیوں جھکتا ہے. کہتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ من نہ دیدم کہ سگی پیچھے سگی سرخم کر، میں نے کسی کتے کو کتے کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن انسان کو انسان کے سامنے جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انسان اپنے برابر انسان کے سامنے بھی جھکتا ہے تو بھی برا ہے. چیز آئے کہ انسان سے بھی گئے گزرے جانوروں کا خادم بن جائے، مشین کا خادم بن جائے، کائنات کا غلام بن جائے تو بہت خطرناک ہوگا. تو ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. تو انبیاء علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو اس نے راستے کو بلا دیا ہے، اسے بلندی کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ پستی کی طرف جا رہا ہے. اسے بلندی کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ پستی کا سفر اختیار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، بلندی کی طرف جانے کا راستہ بھی دکھایا، پستی کی طرف جانے کا راستہ بھی دکھایا. تو چونکہ اترنا بہت آسان ہوتا ہے، آسانی سے اتر جاتا ہے، چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پہ چلتا نہیں ہے. ہمارے استاد تھے کہ جب کہتے تھے کہ یہ کام مشکل ہے تو کہتے ہیں ہاں مشکل ہے تبھی تو کر کے نا، آسان کام تو ہر ایک آدمی کرتا ہے، جو آسان آدمی. تو یہی انسان تنبل اور محنت کش میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک انسان محنت کش ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سا مشکل ہے، وہی مشکل کو کرنا ہے، آسان تو سب کرتا ہے. اور جو انسان سست ہے، انسان تنبل ہے، وہ کہے گا کہ آسان والا کام کون سا ہے، وہی آسان والے کام کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو میں نے آپ کی زحمت تمام کی. جو کمال کی طرف جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے، اور جو پستی کی طرف چلا جاتا ہے وہ تو پستی کی طرف جانے کے لیے تو انسان آزاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہدایت دیتا ہے، اس کو مجبور نہیں کرتا ہے. بس عزیزو، رمضان کا روزہ انسان کو اسی کی طرح کمالات کی طرف جانے کے لیے. کہا فرشتے آسمان میں تسبیح پڑھتے ہیں، میں بھی زمین کے اوپر تسبیح پڑھوں گا. اللہ کے مقرب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، میں بھی زمین کے اوپر بیٹھ کر ایسا ہی کروں گا. پھر کہ اے ملائکہ، تو عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، کہا میں خانہ خدا کا طواف کروں گا. اے آسمان کے مقرب ملائکہ، تم کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی، میں کھانا نہیں کھاتا ہوں کیونکہ میرا خدا یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی اس لیے کھانا نہیں کھاتا، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے تب بھی میں خدا کی خاطر کھانا نہیں کھاتا. اے آسمان کے فرشتے، تم اس لیے پانی نہیں پیتا، تمہیں پیاس نہیں لگتی، اور میں اس لیے پانی نہیں پی رہا ہوں کیونکہ میں خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. یہ روزہ انسان کو ملکوت کے نزدیک کرتا ہے. ہر عبادت انسان کو ملکوت کے نزدیک کرنے کے لیے ہے. جب انسان رکوع کرتا ہے، ان ملائکہ کے صف میں چلے جاتے ہیں جو ہمیشہ حالت رکوع میں ہے. جب انسان قیام میں ہوتا ہے، ان ملائکہ کے صف میں شامل ہوتا ہے جو جب سے بنا ہے حالت قیام میں ہے. جب سجدہ کرتے ہیں تو ان ملائکہ کے صف میں چلے جاتے ہیں جو ہمیشہ سے سجدے کے اندر موجود ہیں. اور جب وہ تسبیح پڑھتا ہے تو ان ملائکہ کے صف کے اندر پہنچ جاتا ہے جو ہمیشہ تسبیح پڑھے. تو انسان ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہے. ملائکہ جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں ہے، جو سجدے میں ہے وہ قیام میں نہیں ہے. انسان ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راہ الہی پہ چلنے والا انسان ایک ایسا مقرب اللہ کا بندہ ہے.
کبھی قیام کرنے والوں ملائکہ کے ساتھ ہے، کبھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے، کبھی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، کبھی تسبیح کرنے والوں کے ساتھ ہے، کبھی طواف کرنے والوں. جو ملائکہ الگ الگ عبادت کرتے ہیں، انسان جسمانی لحاظ سے چھوٹا ہونے کے باوجود 2 رکعت کی نماز کے اندر ساری عبادت کو جمع کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تبھی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اتنا قریب ہو جاتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. اللہ کے نبی کو سامنے پاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے آدم سے لے کر خاتم تک اور تمام انبیاء تم پر میرا سلام ہو. اپنے آپ کے برابر محسوس کرتے، اپنے سامنے محسوس کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے آدم جو زمانے کے لحاظ سے بہت دور ہے، اب میں نماز پڑھ چکا ہوں، آپ کے قریب ہے. اے ابراہیم جو زمانے کے لحاظ سے مجھ سے دور ہے، لیکن میں 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہوں، ابھی میں آپ کے ساتھ قریب ہوں. اسی طریقے سے اے ملائکہ اگرچہ مسافت کے لحاظ سے تم عرش الہی پر موجود ہے، میں فرش کے اوپر موجود ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو نماز معراج مومن ہے، میں تمہیں خطاب کر رہا ہوں السلام علیکم. اے عرش کے اوپر رہنے والے ملائکہ تم پر سلام. ان پر سلام ہو نہیں، تم پر سلام ہو. پھر نماز کے اندر یہ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے کہ ہم نے بنایا ہو، یہ تو اللہ نے خود سکھایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خدا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی جو ہے اس سے مدد مانگتے ہیں. نہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ صرف انبیاء کے نزدیک نہیں ہوتے ہیں، صرف ملائکہ کے قریب نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں 2 رکعت نماز کے اندر. وہ خدا کو بالکل سامنے پا کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم فقط اور فقط تیری بندگی کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کہ جب کوئی آدمی جسمانی لحاظ سے سامنے ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے سامنے بھی ہے، جو ہمارے اندر بھی ہے، جو ہم سے اوپر بھی ہے، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایسا مخاطب کے لیے ایاک نعبد کہنے کا زیادہ حقدار ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کی. بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، مصائب کے 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. 3 دن کی پیاس اور بھوک ان کے لیے ہے جو کربلا کے اندر شہید ہو گئے. ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان بھوک اور پیاس کے عالم میں انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. 3 دن کا پیاس اور 3 دن کی بھوک اور پیاس ان کے لیے ہے جو کربلا میں شہید ہو گئے. لیکن جو کربلا سے اسیر ہو گئی، نہ جانے ان کی بھوک اور پیاس کہاں کہاں تک چلتی رہی. ان کی پیاس اور بھوک کی مدت اس سے بھی زیادہ طولانی ہے. علامہ علی نقن رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، اول تو شام غریبان کوئی پانی آیا بھی نہیں ہوگا. ارے کوئی پانی لائے تو ضرورت ہی کیا ہے. اب تو حضرت عباس تو موجود نہیں ہے، نہر علقمہ پر کوئی پہرا بھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کے پانی پی بھی سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خیمہ میں پانی آ جائے. لیکن اگر کچھ نفسیات کی طرف بھی خیال کرے، وہ ماں کس طریقے سے پانی پیے گی جس کا علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا ہو. وہ ماں کس طریقے سے اپنی پیاس بجھا دے گی جس کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر پیاسا شہید ہو چکا ہو. وہ ماں کس طریقے سے سیراب ہو جائے گی جس کا کربلا کے اندر قاسم جیسا بیٹا پیاسا شہید ہو گیا ہو. ایسی ماؤں کے سامنے پورا دریا کا پانی بھی رکھ دیا جائے، پانی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا دے گا، اس لیے کہ ان کے بچے ابھی چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے پیاسا شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب ہم واقعات پڑھتے ہیں درمیان راہ کے، جب شمر ملعون پانی تقسیم کرتا تھا، سکینہ کوزہ لے کے کھڑی ہوتی تھی، شاید لوگ سیراب ہو جائیں گے تو ہمیں پانی مل جائے. جب سارے لوگ سیراب ہو جاتے تھے، جب دشمنوں کو پانی پلانا شروع کرتا تھا، حسین کی 4 سال کی بچی انتظار کرتی تھی، شاید جانور سیراب ہونے کے بعد ہمیں پانی مل جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان راہ سکینہ کے ساتھ پیاس ساتھ چل رہی ہے. سکینہ درمیان راہ بھی وہ پیاسی ہے. پھر جب کوفے کے بازار میں ام حبیبہ نے دیکھا یہ بچے العطش العطش کہہ رہے ہیں، ام حبیبہ کا گھر سے پانی لا کر سکینہ کے ہاتھ میں دینا دلیل ہے یہ کربلا نہیں ہے، یہ کوفے کا بازار ہے. ام حبیبہ کا سکینہ کے ہاتھ میں پانی لینا دلیل ہے
سکینہ کربلا کے ساتھ کوفے کے بازار میں بھی پیاسی ہے۔ زندان شام میں سید سجاد نے دیکھا کہ زینب بیٹھ کے نماز شب ادا کر رہی ہے۔ سوال کرنے پر زینب نے جواب دیا، بیٹا سجاد، زندان میں کھانا اور پانی اتنا مختصر آتا ہے، اگر ہم پیٹ بھر کے کھائے، بچے یتیم جو بچے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا شام کے زندان میں بھی بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا وقال محمد يوم القلب